ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں صابری میاں کا سلام پہنچے۔ ناظرین محترم، حضرت شمعون علیہ السلام بہت شجاع، دلیر اور حق پرست تھے۔ سر کے بال کثیر ہونے کے باعث اللہ نے ان کو بہت قوت دی تھی۔ ایک کافر بادشاہ فوت نامی نے دریائے روم کے کنارے ایک عالی شان مکان تعمیر کروایا تھا۔ اس شہر کا نام اموزیہ تھا۔ بادشاہ کے پاس 6000 کا لشکر تھا، جبکہ حضرت شمعون علیہ السلام اکیلے ان کے ساتھ جنگ کرتے اور ان کا لشکر مار آتے۔ اس کے بعد پھر اپنے گھر آ کر مصروف عبادت ہو جاتے۔ اللہ تعالی ہمیشہ ان کافروں پر آپ کو غالب رکھتا تھا۔ آپ خلائق کی ضیافت بھی کرتے تھے۔ شمعون علیہ السلام کی بیوی بے حد پارسا خاتون تھی۔ کافر بادشاہ نے مال و جواہر کا لالچ دے کر ورغلانے کی کوشش کی۔ شمعون علیہ السلام کی بیوی نے رسی چھپا کر رکھ دی۔ جب رات کو شمعون علیہ السلام سوئے تو ان کو باندھ دیا۔ جب نیند سے بیدار ہوئے تو رسی توڑ ڈالی۔ جوروں سے پوچھا، کس نے مجھے باندھا تھا؟ وہ بولی کہ میں نے۔ شمعون علیہ السلام نے کہا، تو نے مجھے کیوں باندھا تھا؟ بیوی بولی، میں آپ کی طاقت اور زور آزمانا چاہتی تھی۔ شمعون علیہ السلام نے کہا، خاطر جمع رکھو، کوئی دشمن ہم سے زیادہ زور میں نہیں ہو سکتا۔ تب رسی کھول دی۔ اس واقعہ کے تقریباً 4 ماہ بعد شمعون علیہ السلام اس شہر میں جہاد کے لیے گئے اور فتح یاب ہو کر لوٹے۔ پھر کافر بادشاہ اموزیہ نے لوہے کی زنجیر سے بندھوایا، لیکن حضرت شمعون علیہ السلام نیند سے بیدار ہو کر اٹھے تو پاؤں اٹھاتے ہی زنجیر ٹوٹ گئی۔ بادشاہ بولا کہ لوہے کی زنجیر سے زیادہ کوئی شے مضبوط نہیں۔ پھر اس نے کہا کہ شمعون علیہ السلام کو گرفتار کر کے حاضر کیا جائے۔ حضرت شمعون علیہ السلام کی بیوی نے آپ سے پوچھا کہ کیا کوئی ایسی چیز ہے جو آپ سے زیادہ طاقتور اور مضبوط ہو؟ شمعون علیہ السلام نے بتایا کہ تم مجھے ایک چیز سے باندھ کر رکھ سکتی ہو، اس کو میں توڑ نہ سکوں گا، میرے سر یا جسم کے بالوں سے باندھ دو۔ بی بی نے ایسا ہی کیا۔ نیند سے اٹھ کر بیوی سے پوچھا، کیوں جی، مجھے کس نے باندھا ہے؟ بیوی بولی، میں نے باندھا ہے، میں تمہاری قوت آزماتی ہوں۔ حضرت شمعون علیہ السلام نے فرمایا، بفضل اللہ مجھے کوئی باندھ کر نہیں رکھ سکتا، اور بیوی کو کہا کہ میرا بند کھولو۔ وہ بولی، کئی مرتبہ میں نے باندھا تھا، آپ نے اپنی قوت سے کھولا تھا، اس دفعہ کیوں بلاتے ہو؟ حضرت شمعون علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں ہلوں گا تو تمام بدن کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی۔ عورت نے سمجھا کہ بند کھولنے کی اس میں طاقت نہیں، تو اس نے کافر بادشاہ کو خبر دی۔ اس ملاؤن نے لشکر بھیج کر شمعون علیہ السلام کے ہاتھ، پاؤں، ناک، کان، آنکھ اور زبان نکال کر بادشاہ کے پاس حاضر کر دیا۔ سب نے غلط سمجھا کہ اب ہم شمعون علیہ السلام کے ہاتھوں سے محفوظ ہو گئے ہیں، کیونکہ صرف ایک دھڑ باقی رہ گیا تھا۔ کافروں نے دریا کے کنارے لے جا کر بالا خانے سے ان کو دریا میں گرا دیا۔ بحکم الہی جبریل علیہ السلام نے شمعون علیہ السلام کو ہوا پر اٹھا لیا۔ جو آزاد دھڑ سے جدا ہوئے تھے قدرت الہیہ سے اپنے اپنے مقامات پر لگ گئے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، اے شمعون علیہ السلام، تجھ کو خدا نے بے پناہ طاقت دی ہے۔ شمعون علیہ السلام نے اللہ کو یاد کر کے حصار اور مکان اور شہر کے تمام زمین کو کھود کر ماہ کفار دریا میں ڈال دیے، یہاں تک کہ شہر کا نام و نشان مٹ گیا۔ اس کے بعد اپنے گھر جا کر بیوی کو مار ڈالنے کا قصد کیا۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا، اے شمعون علیہ السلام، عورت ناقص العقل ہوتی ہے، اس نے حالت نادانی میں آپ کے خلاف کام کیا تھا، اس کو معاف کر دو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ آپ کی عمر تقریباً 1000 برس تھی۔ آپ شب بھر عبادت میں گزارتے، دن کو روزہ رکھتے اور کافروں سے جہاد کرتے تھے۔